الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم میزان حصہ دوم میں قانون معاشرت کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ یہ اس حصے کا دوسرا باب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو جس اسکیم پر بنایا ہے اس میں موت کا کوئی وقت مقرر نہیں کیا گیا۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ اگر آدمی کے ہاں اولاد ہو گئی ہے تو اب اس کی پرورش اور پرداخت کی ذمہ داریوں سے فارغ ہو کر ہی وہ دنیا سے رخصت ہوگا۔ بارہا ایسا بھی ہوتا ہے کہ بچے کی پیدائش سے پہلے ہی یا اس کے بعد یا بچپن میں یا لڑکپن کے زمانے ہی میں والدہ والد یا دونوں رخصت ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام اجل آ جاتا ہے اور وہ اپنے پروردگار کے حضور میں پہنچ جاتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں بچے یتیم ہو جاتے ہیں۔ قرآن مجید نے اس کو موضوع بنایا ہے، اس سے متعلق جگہ جگہ ہدایات دی ہیں، اور یہ جو خاندان کا ادارہ قائم کیا گیا اور اس میں رشتہ دار اور رشتہ داروں کو ایک خاص حرمت عطا کی گئی، اس کے پیچھے بھی یہی چیز ہے کہ بچے کی پرورش کا معاملہ بارہا صرف والدین سے متعلق نہیں رہتا، اور بارہا ایسا بھی ہوتا ہے کہ والدین کی جگہ چچا کو، ماموں کو یا کسی اور کو اپنے فرائض انجام دینا پڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ تاکید کی کہ یتیموں کے معاملے میں محتاط رہو، یتیموں کے اوپر شفقت کرو، ان کے ساتھ محبت اور نرمی کا رویہ اختیار کرو، ان کو یہ احساس نہ ہونے دو کہ ان کا باپ دنیا سے رخصت ہو گیا ہے۔ یہاں جن آیات کا میں نے انتخاب کیا ہے یہ سورہ نساء کی آیات 2 سے 10 ہیں۔ سورہ نساء چوتھی سورہ ہے اور ان میں بھی کچھ قانونی پہلو بیان ہوئے ہیں۔ یعنی یتیموں کے معاملے میں عمومی اخلاقی ہدایات کا محل اخلاقیات ہے، وہاں اس پہ بحث ہو چکی۔ اب کچھ قانونی پہلو ہیں، تو یہ باب چونکہ قانون معاشرت کا حصہ ہے، اس وجہ سے اس میں صرف وہی چیزیں زیر بحث آئیں گی۔ وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُم عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيًّا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ اللَّاتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبُرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ وَكَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا۔ ترجمہ یہ ہے، اور یتیموں کا مال ان کے حوالے کر دو، نہ اپنے برے مال کو ان کے اچھے مال سے بدلو، نہ ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر کھاؤ۔ اور یتیموں کا مال ان کے حوالے کر دو، نہ اپنے برے مال کو ان کے اچھے مال سے بدلو اور نہ ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر کھاؤ۔ اس میں شبہ نہیں کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے،
اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ یتیموں کے معاملے میں انصاف نہ کر سکو گے تو ان کی جو مائیں تمہارے لیے جائز ہوں ان میں سے 2-2 3-3 4-4 عورتوں سے نکاح کر لو۔ پھر اگر اس بات کا ڈر ہو کہ ان کے درمیان انصاف نہ کر سکو گے تو ایک ہی یا پھر وہ جو ملک یمین کی بنا پر تمہارے قبضے میں ہوں، یہ اس بات کے زیادہ قرین ہے کہ تم بے انصافی سے بچے رہو۔ اور ان عورتوں کو بھی، یعنی یتیموں کی ماؤں کو بھی اگر ان کے ساتھ نکاح کیا جائے، اور ان عورتوں کو بھی ان کے مہر دو اسی طرح جس طرح مہر دیا جاتا ہے۔ پھر اگر وہ خوشی سے کچھ چھوڑ دیں تو اسے شوق سے کھا لو۔ اور یتیم اگر ابھی نادان اور بے سمجھ ہوں تو اپنا وہ مال جس کو اللہ نے تمہارے لیے قیام و بقا کا ذریعہ بنایا ہے ان بے سمجھوں کے حوالے نہ کرو۔ ہاں، اس سے ان کو کھلاؤ، پہناؤ اور ان سے اچھی بات کرو، اور ان یتیموں کو جانچتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں۔ پھر اگر تم ان کے اندر اہلیت پاؤ تو ان کے مال ان کے حوالے کرو، اور اس ڈر سے کہ وہ بڑے ہو جائیں گے ان کا مال اڑا کر اور جلدی جلدی کھا نہ جاؤ۔ اور یتیم کا جو سرپرست غنی ہو اسے چاہیے کہ اس کے مال سے پرہیز کرے، اور جو محتاج ہو وہ اپنے حق کے خدمت کے طور پر دستور کے مطابق اس میں سے کھائے۔ پھر جب ان کا مال ان کے حوالے کرنے لگو تو ان پر گواہ ٹھہرا لو، اور حساب کے لیے تو اللہ ہی کافی ہے۔ ماں باپ اور اقربا جو کچھ چھوڑیں اس میں مردوں کا بھی حصہ ہے، اور ماں باپ اور اقربا جو کچھ چھوڑیں اس میں عورتوں کا بھی ایک حصہ ہے، خواہ یہ ترکہ تھوڑا ہو یا بہت، ایک متعین حصے کے طور پر۔ لیکن تقسیم کے موقع پر جب قریبی اعزاء اور یتیم اور مسکین وہاں آ جائیں تو اس مال میں سے ان کو بھی کچھ دو اور ان سے اچھی بات کرو۔ اور ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے کہ اگر اپنے پیچھے ناتواں بچے چھوڑتے تو ان کے بارے میں انہیں بہت کچھ اندیشے ہوتے، اس لیے چاہیے کہ اللہ سے ڈریں۔ اور ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے کہ اگر اپنے پیچھے ناتواں بچے چھوڑتے تو ان کے بارے میں انہیں بہت کچھ اندیشے ہوتے، اس لیے چاہیے کہ اللہ سے ڈریں اور ہر معاملے میں سیدھی بات کہیں۔ اس میں شبہ نہیں کہ جو لوگ یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ ہی بھرتے ہیں، اور عنقریب وہ دوزخ کی بھڑکتی آگ میں پڑیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ہدایات ہیں، سورہ نساء میں دی گئی ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ 2 سے 10 تک آیات میں اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بتایا ہے کہ یتیموں کے معاملات کی نگہداشت کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور اگر ان کا کوئی مال ہے، ان کی کوئی جائیداد ہے تو اس کی نگرانی میں کن چیزوں کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ یتیموں کی بہبود اور ان سے حسن سلوک کی ہدایت قرآن میں بعض دوسرے مقامات پر بھی ہوئی ہے، یعنی ایک تو اجمالی ہدایات ہیں جو اخلاقی پہلو سے یا ایک اخلاقی قدر کی حیثیت سے اور جگہوں پر بھی دی گئی ہیں، اور میں عرض کر چکا کہ اخلاقیات کے باب میں ہم انہیں موضوع بحث بھی بنا چکے ہیں۔ یتیموں کی بہبود اور ان سے حسن سلوک کی ہدایت قرآن میں بعض دوسرے مقامات پر بھی ہوئی ہے۔ سورہ نساء کی ان آیات میں ان کے بارے میں چند متعین احکام دیے گئے ہیں، ان کا خلاصہ درج ذیل ہے، یعنی یہاں پر ایک قانون بیان کیا گیا ہے، کچھ ضابطے بیان کیے گئے ہیں جن کو ایک مسلمان کی حیثیت سے ہمیں ملحوظ رکھنا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ آیات قانون معاشرت میں زیر بحث آ رہی ہیں، ان کا خلاصہ درج ذیل ہے۔ ایک، یتیموں کے سرپرست ان کا مال ان کے حوالے کریں، اسے خود ہضم کرنے کی کوشش نہ کریں۔ یہ حقیقت ہے کہ اس معاملے میں بعض اوقات انسان بڑی کوتاہیاں کرتا ہے۔ مال کی محبت ایسی چیز ہے کہ اس کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ وہ کتنے بڑے گناہ کا ارتکاب کرے گا۔ یتیموں کے سرپرست ان کا مال ان کے حوالے کریں، اسے خود ہضم کرنے کی کوشش نہ کریں۔ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ظلم و ناانصافی سے یتیم کا مال ہڑپ کرنا گویا اپنے پیٹ میں آگ بھرنا ہے۔ اس آگ کے ساتھ دوزخ کی آگ سے بچنا ممکن نہ ہوگا، یعنی یہی آگ دوزخ کی آگ بن جائے گی۔ خدا کے حضور میں پیش ہو گئے تو اس کی جنت کی بو بھی نہ سونگھ سکو گے۔ یتیموں کا مال کھاؤ گے
تو اپنے پیٹ میں انگارے بھرو گے اور یہی آگے تمہارے لیے ایندھن بن جائے گا۔ لہٰذا کوئی شخص نہ اپنا برا مال ان کے اچھے مال سے بدلنے کی کوشش کرے اور نہ انتظامی سہولت کی نمائش کر کے اس کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر کھانے کے مواقع پیدا کرے۔ یعنی جو کچھ بھی ہونا چاہیے نہایت دیانتداری کے ساتھ، خیرخواہی کے جذبے سے، یتیم کی بہبود کو پیش نظر رکھ کر ہونا چاہیے۔ اس طرح کے بہانے بنا کر اس کا مال کھانے کی کوشش کرنا دوسروں کو تو ہو سکتا ہے کہ دھوکے میں مبتلا کر دے، یعنی اگر بغیر کسی ضرورت کے اپنے مال تجارت کے ساتھ ملا لیا ہے، اس سے خود بھی فائدہ اٹھانے کے راستے نکال لیے ہیں، یا اور کوئی ایسی تدبیر کی ہے جس سے لوگ دھوکہ کھا جائیں اور یہی خیال کریں کہ یہ تو بڑی دیانت اور خیرخواہی کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے، لیکن یہ دھوکہ خدا کو تو نہیں دیا جا سکتا، تو اس لیے فرمایا کہ اس طرح کی حرکتیں نہ کرو۔ اس طرح کا اختلاط اگر کسی وقت کیا جائے تو یہ خرد برد کے لیے نہیں بلکہ ان کی بہبود اور ان کے معاملات کی اصلاح کے لیے ہونا چاہیے۔ یعنی اصولی بات تو یہ کہی کہ ان کا معاملہ بالکل الگ رہے، اس کی نگہداشت الگ سے کی جائے۔ اگر کوئی کاروبار ہے تو اس کے معاملات الگ سے دیکھے جائیں، لیکن اگر کسی وقت انتظامی سہولت کے لیے ساتھ ملانا بھی پڑے تو پھر خرد برد کے ارادے سے نہیں بلکہ ان کی بہبود کو پیش نظر رکھ کر دیانتداری کے ساتھ اپنی طرف سے کچھ یتیم کی طرف چلا جائے، اس جذبے کے ساتھ۔ 2، یتیموں کے مال کی حفاظت اور ان کے حقوق کی نگہداشت ایک بڑی ذمہ داری ہے۔ لوگوں کے لیے تنہا اس ذمہ داری سے عہدہ برا ہونا مشکل ہو اور وہ یہ سمجھتے ہوں کہ یتیم کی ماں کو اس میں شامل کر کے وہ اپنے لیے سہولت پیدا کر سکتے ہیں، تو انہیں چاہیے کہ ان کی ماؤں میں سے جو ان کے لیے جائز ہوں ان میں سے 2 3 4 کے ساتھ نکاح کر لیں۔ اس حکم پر میں اس سے پہلے تعدد ازواج کی بحث میں تفصیل کے ساتھ تبصرہ کر چکا ہوں اور یہ بتا چکا ہوں کہ یتیموں کے یہ سب معاملات ایک خاص پس منظر میں قرآن میں زیر بحث آئے ہیں۔ بدر اور احد کی جنگوں میں بہت سے لوگ شہید ہو گئے تھے، 70-80 سے زیادہ، ان کے بچے یتیم تھے، ان کی بیوائیں تھیں، تو قرآن مجید نے اس موقع پر ترغیب دی۔ یہ کوئی تعدد ازواج کا حکم نہیں تھا، ترغیب دی کہ تم ایک سے زیادہ شادیاں تو کرتے ہی ہو، اگر یتیموں کے ساتھ بے انصافی کا اندیشہ ہو، یعنی تمہیں خیال ہو کہ تم تنہا اس ذمہ داری سے عہدہ برانی ہو سکو گے تو ان کی ماں کو بھی شریک کر لو، اور اگر نکاح کر سکتے ہو اور جائز ہے نکاح کرنا تو 2 3 4 سے نکاح کر لو۔ ان میں سے 2 3 4 کے ساتھ نکاح کر لو، لیکن یہ اجازت صرف اس صورت میں ہے جب بیویوں کے درمیان عدل قائم رکھنا ممکن ہو۔ مطلب یہ ہے کہ یتیموں کی بہبود کے لیے اللہ اس کی ترغیب دے رہا ہے، اس کی طرف توجہ دلا رہا ہے، یہ نیکی کا کام ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک نیکی کرو اور ادھر کسی دوسرے کے ساتھ بے انصافی ہو جائے۔ لیکن یہ اجازت صرف اس صورت میں ہے جب بیویوں کے درمیان عدل قائم رکھنا ممکن ہو۔ اگر یہ اندیشہ ہو کہ وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکیں گے تو پھر یتیموں کی بہبود جیسے نیک مقصد کے لیے بھی ایک سے زیادہ نکاح نہ کریں، یعنی پھر یتیموں کی بہبود یا ان کے حقوق کی نگہداشت کے لیے کوئی اور طریقہ اختیار کریں، پھر اس سہولت سے فائدہ نہ اٹھائیں۔ ہاں اگر ہمت ہے، حوصلہ ہے کہ انصاف کے ساتھ معاملات کر سکو گے تو پھر یہ تدبیر بھی اختیار کر سکتے ہو۔ یہاں ساری بات میں مرکز اور محور کی حیثیت کس چیز کو حاصل ہے؟ یتیم کی بہبود کو، لیکن اس کے ساتھ یہ تنبیہ بھی ہے کہ یتیم کی بہبود پیش نظر تھی، اس کے لیے ایک اقدام کیا اور اس سے کسی دوسرے کا حق تلف ہو گیا، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ انصاف پر قائم رہنے کے لیے یہی طریقہ زیادہ صحیح ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ ان عورتوں کا مہر اسی طریقے سے دیا جائے جس طرح عام عورتوں کو دیا جاتا ہے، یعنی یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ بڑی خست کی بات ہے کہ کسی یتیم کی سرپرستی کے لیے اس کی ماں سے شادی کی اور یہ کہا کہ شادی انہی کے لیے کر رہا ہوں تو اب مہر کی مجھ پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، یا نان و نفقے کے معاملے میں میں فلاں ذمہ داری کو اس طرح نہیں اٹھاؤں گا جس طرح کہ میں کسی دوسری بیوی کی اٹھائے ہوئے ہوں۔ تو ارشاد فرمایا کہ نہیں، اس کی گنجائش نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اس کو دوسرے درجے میں رکھ کر اس کے ساتھ معاملات کیے جائیں۔ اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ ان عورتوں کا مہر اسی طریقے سے دیا جائے جس طرح عام عورتوں کو دیا جاتا ہے۔ یہ عذر نہیں پیدا کرنا چاہیے کہ نکاح چونکہ انہی کی اولاد کی مصلحت سے کیا گیا ہے، ظاہر ہے کہ یہ نکاح اپنی مرضی سے نہیں کیا گیا،
ایک ترغیب کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات کہی گئی ہے اور یتیموں کی بہبود اور ان کی سرپرستی پیش نظر ہے، اس کے لیے نکاح کیا گیا ہے۔ یہ عذر نہیں پیدا کرنا چاہیے کہ نکاح چونکہ انہی کی اولاد کی مصلحت سے کیا گیا ہے اس لیے اب کوئی ذمہ داری باقی نہیں رہی۔ ہاں، اگر اپنی خوشی سے وہ مہر کا کوئی حصہ معاف کر دیں یا کوئی اور رعایت کریں تو اس میں حرج نہیں ہے، لوگ اگر چاہیں تو اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ یہ بڑی اعلیٰ بات ہے، بڑی اچھی بات ہے کہ آدمی تمام حقوق ادا کرے، لیکن اگر عورت یہ محسوس کر رہی ہو کہ مجھے سہارا مل جائے گا تاہم حقوق ادا کرنے کے لیے یا پوری طرح ادا کرنے کے لیے شوہر تیار نہیں، تو آپس میں اگر کوئی حالات کے لحاظ سے سمجھوتا کر لیں تو اس پر اللہ تعالیٰ کو اعتراض نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا منشا البتہ یہی ہے کہ بالکل برابر کی سطح پر اور اسی طرح معاملات کیے جائیں جس طرح کے کسی بھی بیوی سے کیے جاتے ہیں۔ 3، مال لوگوں کے لیے قیام و بقا کا ذریعہ ہے، اسے ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن مجید کا یہ تصور ہے مال کے بارے میں، یعنی یہ کہ وہ مایا کا جال ہے، اس سے نجات حاصل کرنی چاہیے، یہ گھر میں نہیں آنا چاہیے، اس کو قریب نہیں پھٹکنا چاہیے، مال کی کوئی محبت انسان کے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ نہیں، مال اللہ کی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو خیر سے تعبیر کیا قرآن مجید میں۔ قرآن مجید کا اخلاقی تصور وہ نہیں ہے جو ہمارے ہاں صوفیانہ مذاہب کا ہے۔ قرآن مجید بالکل فطرت پر کھڑے ہو کر اپنی تعلیم بیان کرتا ہے۔ مال لوگوں کے لیے قیام و بقا کا ذریعہ ہے، اسے ضائع نہیں ہونا چاہیے، لہٰذا یتیموں کا مال ان کے حوالے کر دینے کی جو ہدایت کی گئی ہے اس پر عمل اسی وقت کیا جائے۔ یعنی ہدایت یہ کی گئی ہے کہ یتیم کا مال روک کر نہ رکھو، تو فرمایا کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فوراً پھینک دو، اس سے اندیشہ ہے کہ اس کا مال ضائع ہوگا۔ ہدایت کا مقصد یہ ہے کہ اپنے کسی مفاد کو سامنے رکھ کر ایسا نہ کرو، یتیم کے مفاد کو سامنے رکھ کر نیک نیتی کے ساتھ ایسا کرو گے تو اللہ کے اجر پاؤ گے۔ مال لوگوں کے لیے قیام و بقا کا ذریعہ ہے، اسے ضائع نہیں ہونا چاہیے، لہٰذا یتیموں کا مال ان کے حوالے کر دینے کی جو ہدایت کی گئی ہے اس پر عمل اسی وقت کیا جائے جب وہ اپنا مال سنبھال لینے کی عمر کو پہنچ جائے۔ یعنی اس وقت تک اس کی حفاظت کرنا، اس کی نگہداشت کرنا یہ اعزاء، اقربا اور سرپرستوں کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب یہ فرمایا کہ مال حوالے کر دو تو اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ 2 سال کا بچہ ہے تو اس کے حوالے کر دو، نہیں، جب وہ اس عمر کو پہنچ جائے کہ اپنے مال کی خود نگہداشت کر سکیں اس وقت حوالے کر دو۔ اس سے پہلے ضروری ہے کہ یہ سرپرستوں کی حفاظت اور نگرانی میں رہے اور وہ یتیموں کو جانچتے رہیں کہ ان کے اندر معاملات کی سوجھ بوجھ اور اپنی ذمہ داریوں کو اٹھانے کی صلاحیت پیدا ہو رہی ہے یا نہیں۔ اس دوران میں ان کی ضروریات البتہ فراخی کے ساتھ پوری کی جائے، یعنی کوئی خست نہ برتی جائے یا ان کے مال پر سانپ بن کے نہ بیٹھ جایا جائے۔ اگر ان کی تربیت کی ضرورت ہے، ان کی تعلیم کی ضرورت ہے تو فراخی کے ساتھ ان کی ضرورتیں پوری کی جائیں، لیکن مال کو ضائع نہ ہونے دیا جائے، اس کی نگہداشت کی جائے، اگر اس کی نشو و نما ہو سکتی ہے تو اس کے اسباب پیدا کیے جائیں اور جانچتے رہیں کہ کب یتیم اس عمر کو پہنچ گیا ہے یا اس میں یہ صلاحیت پیدا ہو گئی ہے کہ اب وہ اپنے معاملات خود انجام دے سکتا ہے۔ اس اندیشے سے کہ وہ بڑے ہو جائیں گے ان کا مال جلدی جلدی اڑانے کی کوشش نہ کی جائے اور بات چیت میں ان کی دلداری کا خیال رکھا جائے۔ یہ دیکھیے اس میں جو ساری چیز ہے وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ دنیا کو دکھانے کے لیے تو آدمی کچھ بھی کر سکتا ہے، لیکن اسے معلوم ہونا چاہیے کہ معاملہ زمین و آسمان کے پروردگار کے ساتھ ہے، اس کے حضور میں جانا ہے، اس سے ملاقات ہونی ہے، اس کا سامنا کرنا ہے، لہٰذا پوری طرح متنبع رہ کر جو کچھ کرنا ہے کرو۔ یتیم کی ذمہ داری اٹھانا بھی ضروری ہے، اس کے مال کی نگہداشت بھی ضروری ہے، اس کی حفاظت بھی ضروری ہے، لیکن اگر دھوکہ دو گے، اگر فریب کرو گے، مال کھانے کی تدبیریں اختیار کرو گے تو یاد رکھو یتیم تو تمہارا ہاتھ نہیں پکڑ سکتا، لیکن وہ بڑی ہستی جو آسمانوں پر ہے وہ تمہارا ہاتھ پکڑے گی، اور یاد رکھو کہ جس طرح کا عذاب وہ دے سکتا ہے اس طرح کا عذاب کوئی دے نہیں سکتا، اور جیسی پکڑ وہ کرے گا اس طرح کی پکڑ کوئی کر نہیں سکتا۔ 4، سرپرست اگر مستغنی ہو تو اپنی اس خدمت کے عوض اسے کچھ لینا نہیں چاہیے، یعنی ظاہر ہے کہ یتیم کے مال کی نگہداشت کے لیے یا اس کے کاروبار کی دیکھ بھال کے لیے کچھ وقت دینا پڑے گا۔ اس زمانے میں باغات تھے،
کھجوروں کے باغات، مال کی جو صورتیں اس زمانے میں موجود تھیں، اسی طرح جانور تھے، بھیڑ بکریاں تھیں، تو ان کی نگہداشت ہوگی، ان کے لیے کچھ اہتمام کیا جائے گا، بندوبست ہوگا۔ آج کے زمانے میں آج کی ضرورتیں ہوں گی، کوئی فیکٹری ہے، کوئی ذمہ داری ہے، کوئی کاروبار ہے، کوئی دکان ہے، تو ان سب چیزوں کی حفاظت کے لیے، نگہداشت کے لیے، یا ان کے معاملات کو دیکھنے کے لیے وقت دینا پڑے گا۔ تو قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ سرپرست اگر مستغنی ہو، یعنی پیسہ ہے، حالات اچھے ہیں، تو پھر اس خدمت کو بلا معاوضہ ادا کرنا چاہیے۔ یہی اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ سرپرست اگر مستغنی ہو تو اپنی اس خدمت کے عوض اسے کچھ لینا نہیں چاہیے، لیکن غریب ہو تو یتیم کے مال سے اپنا حق خدمت دستور کے مطابق لے سکتا ہے۔ یعنی پھر وہ طے کر لے کہ میں اپنے لیے یہ مقرر کر رہا ہوں، یہ معلوم ہو، معروف ہو، یہ جانی پہچانی بات ہو، اس میں کوئی گھپلا نہیں ہونا چاہیے، معروف کے مطابق سادہ طریقے سے طے کر کے، اعلان کر کے، ہر ایک کو معلوم ہو کہ غریب ہے، بہرحال اس کو اگر وقت دینا ہے، کچھ ذمہ داری پوری کرنی ہے تو حق خدمت لینا ہوگا، اور وہ حق خدمت ایسا ہونا چاہیے کہ ہر معقول آدمی یہ سمجھے کہ یہ بالکل معقول ہے۔ استاذ امام اس کی وضاحت میں لکھتے ہیں، دستور کے مطابق سے مراد یہ ہے کہ ذمہ داریوں کی نوعیت، جائیداد کی حیثیت، مقامی حالات اور سرپرست کے معیار زندگی کے اعتبار سے وہ فائدہ اٹھانا جو معقولیت کے حدود کے اندر ہو۔ یعنی ویسے تو غربت ہے، گھر میں کوئی کھانے کو بھی نہیں ہے، لیکن حق خدمت طے کرنے کے لیے بیٹھے تو امراء کے معیار کو سامنے رکھا۔ جو آپ کا معیار زندگی ہے، جیسے آپ زندگی پہلے بسر کر رہے ہیں، اسی کے لحاظ سے آپ اپنا حق خدمت بھی مقرر کر لیجئے۔ تو جن چیزوں کی طرف استاد امام نے توجہ دلائی ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ کہا گیا ہے کہ دستور کے مطابق، معروف کے مطابق، قاعدے سے مقرر کرو، معقولیت کے ساتھ، تو اس سے مراد کیا ہے کہ ذمہ داریوں کی نوعیت دیکھی جائے، جائیداد کی حیثیت دیکھی جائے، مقامی حالات دیکھے جائیں، اور پھر سرپرست کا معیار زندگی۔ اور اس میں سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ معاشرے کے اندر یا خاندان میں جو بزرگ لوگ ہوں، سمجھدار لوگ ہوں، انہی کے ذمے یہ بات لگا دی جائے کہ وہ طے کر دیں ان سب چیزوں کا لحاظ کر کے۔ دستور کے مطابق سے مراد یہ ہے کہ ذمہ داریوں کی نوعیت، جائیداد کی حیثیت، مقامی حالات اور سرپرست کے معیار زندگی کے اعتبار سے وہ فائدہ اٹھانا جو معقولیت کے حدود کے اندر ہو۔ یعنی دیکھنے والا ہر شخص یہ کہے کہ یہ بالکل معقول ہے، یہ ٹھیک ہے، اتنا تو ہونا ہی چاہیے۔ یہ نوعیت نہ ہو کہ ہر معقول آدمی پر یہ اثر پڑے کہ یتیم کے بالغ ہو جانے کے اندیشے سے اور اسراف اور جلد بازی کر کے یتیم کی جائیداد ہضم کرنے کی کوشش کی گئی۔ یہ نظر آ جاتا ہے، اور انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر وہ اس طرح کر رہا ہے تو وہ آسمان کے پروردگار کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اس پر وہ نگران ہے، اس کے فرشتے نگران ہیں، اس کا ہر عمل لکھا جا رہا ہے، ہر چیز قیامت میں سامنے آ جائے گی۔ ایک دن وہ اس کے سامنے پیش ہوگا، اور پھر وہاں کوئی بہانہ پیش کرنے کی گنجائش نہیں ہوگی، کوئی عذر معذرت وہاں نہیں پیش کی جا سکے گی۔ تو یہیں اپنے معاملات درست کر لینے چاہیے، اور بالکل معقولیت کے ساتھ لوگوں کو اعتماد میں لے کے صاف طریقے پر جو کچھ کرنا چاہیے کرنا چاہیے۔ 5، مال حوالے کیا جائے تو اس پر کچھ ثقہ اور معتبر لوگوں کو گواہ بنا لینا چاہیے، تاکہ کسی سوء ظن اور اختلاف و نزاع کا احتمال باقی نہ رہے۔ یعنی اب جب آپ مال حوالے کرنے پہ آئے ہیں تو پھر کوئی ثقہ معتبر لوگ وہاں بیٹھ جائیں، ان کو گواہ بنا لیجئے، تاکہ یہ بالکل واضح ہو جائے کہ کوئی گھپلا نہیں ہوا، کوئی بددیانتی نہیں کی گئی، یتیم کا حق ادا کر دیا گیا ہے، اس کے مال کی نگہداشت اپنی طرف سے پوری دیانتداری کے ساتھ کی گئی ہے۔ پھر یاد رکھنا چاہیے کہ ایک دن یہی حساب اللہ تعالیٰ کو بھی دینا ہے، اور وہ سمیع و علیم ہے، اس سے کوئی چیز چھپائی نہیں جا سکتی۔ ہر جگہ یہ تنبیہ ہوتی ہے قرآن مجید کی طرف سے کہ یہ اللہ کی شریعت ہے، یہ دنیا کا قانون نہیں ہے کہ تم کسی کو دھوکہ دے کے اپنی عزت برقرار رکھ سکو گے۔ قیامت کے دن اگر حقیقی معنی میں اس قانون پر عمل نہیں کیا اور کسی کا مال ہضم کرنے کے لیے کوئی طریقے اختیار کیے گئے ہیں تو پھر رسوائی کے لیے تیار رہو، اور وہ رسوائی میدان حشر میں ہوگی، سب کے سامنے ہوگی، اور تمہارے لیے جہنم کا فیصلہ کیا جائے گا۔ 6،
مرنے والے کے ترکوں میں وارثوں کے حصے اگرچہ متعین ہیں، لیکن تقسیم وراثت کے موقع پر قریبی اعزاء اور یتامہ و مساکین آ جائیں تو اس سے قطع نظر کے قانونی لحاظ سے ان کا کوئی حق بنتا ہے یا نہیں، انہیں کچھ دے دلا کر اور اچھی بات کہہ کر رخصت کرنا چاہیے۔ یعنی جب جانے والے مرنے والے کی جائیداد تقسیم ہو رہی ہے یا اس کے اموال تقسیم کیے جا رہے ہیں، میراث ترکہ تقسیم کیا جا رہا ہے، اور اس میں یہ ظاہر قبائلی معاشرت ہے، اعزاء ہیں، اقربا ہیں، اس میں یتیم بھی ہوں گے، مسکین بھی ہوں گے، وہ اگر آ جائیں تو ان کو کچھ دے دلا دیا جائے۔ یہ سب لوگ، سب وارثوں کو تلقین کی ہے کہ وہ یہ محسوس کریں کہ یہ بھی خیال کرتے ہوں گے کہ ان کے بھی کچھ حقوق ہیں، وہ حقوق مرنے والے پر بھی تھے، وہ تم لوگوں پر بھی ہیں، تو اس لیے ان حقوق کو ادا کرنا چاہیے۔ یہ جو فرمایا ہے اصول کے طور پر کہ فی اموالکم حق للسائل والمحروم، یہ اسی کی ایک فرع ہے جس کی جانب یہاں توجہ دلا دی ہے۔ اس طرح کے موقعوں پر یہ بات ہر شخص کو یاد رکھنی چاہیے کہ اس کے بچے بھی یتیم ہو سکتے، اور وہ بھی اسی طرح انہیں دوسروں کی نگاہ التفات کا محتاج چھوڑ کر اس دنیا سے رخصت ہو سکتا ہے۔ یعنی یہ انسان کو بتایا ہے کہ اپنی طرف دیکھو، موت کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ خود تمہارے ساتھ یہ صورت پیش آ جائے، یہ ہو سکتا ہے کہ تمہاری اولاد کے ساتھ یہ صورت پیش آ جائے، تو یہ یتیم ہے، مسکین ہے، ان کے معاملے میں بھی تمہارا رویہ یہی ہونا چاہیے۔ جو تم اپنے بچوں کے بارے میں دوسروں سے توقع رکھتے ہو، وہ توقع یہاں ان بچوں کے لیے پوری کرو، اس کے لیے ایثار بھی کرنا پڑے تو کرو، اپنی طرف کچھ دینا بھی پڑ جائے تو دو۔ تو اس طریقے سے قرآن مجید نے یہ ہدایت فرمائی ہے۔ اس کی روح پیش نظر رہنی چاہیے، اس میں جو ضابطے بتائے گئے ہیں وہ رہنمائی کے لیے ہیں، ان کو سامنے رکھ کر حالات کے لحاظ سے جو بہتر سے بہتر فیصلہ ہو وہ کرنا چاہیے۔ اوپر ذکر ہوا تھا کہ یتیموں کی ماؤں کے ساتھ اگر ان کی بہبود کے لیے نکاح کرنا پڑے تو وہ بھی کر لینا چاہیے، بلکہ اس کی ترغیب دی گئی تھی۔ اس میں کچھ حدود شرائط ہیں، ان کو میں نے یہاں بیان نہیں کیا، نیچے نوٹ بھی لکھ دیا ہے کہ وہ اس سے پہلے بیان ہو چکے ہیں، ان کو تعدد ازواج کی بحث میں دیکھ لینا چاہیے، وہ اس عنوان کے تحت زیر بحث آ چکے ہیں۔ یہاں جس چیز کو توجہات کا مرکز بننا چاہیے وہ یہ ہے کہ ایک اسلامی معاشرت میں، وہ معاشرت جو مسلمانوں کی معاشرت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کے حدود بنیادی کردار ادا کرتے ہیں، اس معاشرت میں یتیموں کے بارے میں ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے، طرز عمل کیا ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے جو حدود متعین کیے ہیں ان پر کس دیانتداری کے ساتھ اور کس نیک نیتی کے ساتھ ہم کو عمل کرنا چاہیے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔